السلام علیکم۔ آج ہم آئے ہوئے ہیں ٹیکسلا شہر میں، جہاں پر ہر سال کی طرح 2026 کا اورنج فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بہت ہی رنگا رنگ تقریب تھی زلدار ہاؤس ٹیکسلا میں، جہاں پر ہر طرف ہی مالٹو کی خوشبو پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ لنکرز انٹرنیشنل والوں نے بھی ان کے ساتھ کولیبوریٹ کیا ہوا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا فوٹو بوتھ لگایا ہوا تھا، جہاں پر اسی ٹائم پر آپ کو تصویریں پرنٹ ہو کر مل جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ٹیکسلا کا آرٹ اور کلچر مختلف اسٹالوں کے ذریعے ہمیں نظر آتا ہوا دکھ رہا تھا۔ مختلف قسم کے بڑے اور چھوٹے جو ہے وہ پوٹریز ڈسپلے پہ لگائی ہوئی تھی۔ ماربل کی ڈیفرنٹ پلیٹس، جیسے ہم فروٹ پلیٹس اور ایز اے ڈیکوریشن گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایون اور بھی بہت ساری ماربل کی ایش ٹریز وغیرہ بنی ہوئی تھی۔ ٹیکسلا میں پتھروں کا کام بہت عرصہ دراز سے کیا جاتا ہے، ان کے بھی مختلف سٹالز کی ڈسپلے ہوئی تھی۔ یہ پوٹری کا بہت کام ہمارے یہاں ٹیکسلا میں کیا جاتا ہے، اس کی ڈسپلے تھی ان سٹالز کے اندر۔ یہ سٹالز بیسیکلی ٹیکسلا کا آرٹ اینڈ کلچر جو ہے وہ ڈسکس اور ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لوگ یہاں سے ڈفرینٹ خرید و فروخت بھی کر رہے تھے، اور بہت ہی خوبصورت یہ منظر جو ہے وہ یہ سٹالز پیش کر رہے تھے اس فنکشن کے اندر۔ اور لوگ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ان سٹالز سے فائدہ مند ہو رہے تھے۔ یہ ایک بہت ہی خوشگوار ایونٹ ہوتا ہے ہر سال۔ سید ظہیر الحسن زلدار شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر میں اس کا انعقاد کرتے ہیں۔ سری لنکنز نے اس دفعہ اپنی جو اسپیشلٹی ہے اس کی ارینجمنٹ کی ہوئی تھی۔ چھوٹا سا اسٹال لگایا ہوا تھا، جہاں پہ انہوں نے بسکٹس کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سرو کیا ہے لوگوں کو۔ گول گپے، گول گپے، چاٹ، دہی بھلے، یہ بیسیکلی اعلان مارکیٹنگ کی طرف سے کولیبریشن تھی۔ یہاں پر انہوں نے یہ ڈفرینٹ سٹالز لگائے ہوئے تھے، جس کے اندر گول گپے، دہی بھلے، برگرز، سموسے، جلیبی، جو کہ اسی ٹائم تازہ جو ہے وہ تیار ہو رہی تھی۔ اس کے اندر شورما، برگرز اور بھی بہت کچھ تھا۔ یہ دیکھیں گرم تازہ تیار ہو رہی تھی، اور لوگ اس سے پرجوش طریقے سے انجوائے کر رہے تھے۔ یہ اعلان مارکیٹنگ والوں نے جو ہے وہ بیچ والا ان کا لان لیا ہوا تھا، اور پورا کا پورا انہوں نے اپنے اس زیر اثر یہ ڈفرینٹ سٹالز لگائے ہوئے تھے۔ اپنی مارکیٹنگ بھی وہ لوگ ساتھ کر رہے تھے، لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھا رہے تھے، تاکہ ان کا بھی کام زیادہ سے زیادہ چل سکے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اعلان مارکیٹنگ کی طرف سے تھی، انہوں نے کولیبریشن کی ہوئی تھی ان کے ساتھ۔ اوورآل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، بہت ہی خوبصورت منظر تھا۔ مالٹو کا جو ہے وہ جوس، اس کے علاوہ جو ہے وہ گنے کا جوس اسی ٹائم جو ہے وہ فریش جو ہے وہ نکالا جا رہا تھا، اور لوگوں کو سرو کیا جا رہا تھا ایز اے ویلکم ڈرنک، جو کہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے پی رہے تھے۔ گورنر سلیم حیدر جو ہے وہ مہمان خصوصی تھے، ان کے آتے ہی جو ہے وہ فنکشن کی جو ہے وہ تقریب کا آغاز کیا گیا۔ سب سے پہلے ڈفرینٹ اسپیچز ہوئی، اسپیچز کے بعد گھوڑوں کا ڈانس، جو کہ بہت ہی مشہور زمانہ ہے ہمارے جو ہے وہ مہمان خصوصی میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں زلدار سید ظہیر حسن کے ساتھ گورنر پنجاب سلیم حیدر، سید توقیر شاہ، اسسٹنٹ کمشنر ٹیکسلا جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس جو پرجوش تقریب کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گھوڑوں کا ڈانس جو ہے وہ زور و شور سے جو ہے وہ جاری تھا۔ اپنی اعلیٰ شان اور مرتبے کو گھوڑے جو ہے وہ ظاہر کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے ایک بہت اعلیٰ اسپیچ دی۔ پھر مزید جو ہے وہ گھوڑوں کا ڈانس دوبارہ سے شروع کیا گیا۔ ڈھول کی ٹاپوں پہ جو ہے وہ رقص گھوڑوں کا بہت ہی اعلیٰ منظر جو ہے وہ پیش کر رہا تھا۔ آپ مزید دیکھ سکتے ہیں کہ گھوڑوں کا ڈانس ابھی تک جاری اور ساری ہے۔ لوگ بڑے ہی پرجوش انداز میں انجوائے کر رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر مختلف ممالک کے جتنے ایمبیسیڈرز ہیں، جیسے کہ ایران کے، افغانستان کے، جرمن ایمبیسیز، برٹش ہائی کمیشن، یو ایس اے، سعودی عربیہ، تمام ڈفرینٹ جو ہے وہ ایمبیسیز کے لوگوں کو ہم نے خاص مدعو کیا ہوا ہوتا ہے ٹیکسلا کے اندر، جو کہ ہر سال بڑے پرجوش خروش انداز میں جو ہے وہ آتے ہیں، اور آ کر اس فنکشن کو، اس فیسٹیول کو چار چاند لگاتے ہیں، اور اس کو انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ ایک نئی چیز ہے۔ یہ بیسیکلی ہم اپنے پاکستانی کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت ہی پرجوش اور بڑا ہی اچھا فنکشن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو
اسی طریقے سے جو ہے وہ گھوڑوں کا رقص ابھی تک مزید چل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ٹیکسلا کے اندر ایک کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں ہم ہیوی اسٹون لفٹنگ کرتے ہیں۔ ہیوی اسٹون لفٹنگ کا انعقاد اس کے بعد کیا گیا تھا، جہاں پر 110 کے جیز تک کا اسٹون جو ہے وہ ڈفرینٹ ہمارے پہلوان اٹھاتے ہیں، اور اس میں 35 کے جیز، 70 کے جیز، 80 کے جیز، ایز یو کین سی آن یور اسکرینس، ٹھیک ہے۔ لوگ اس سے بڑا وہ ہوتے ہیں ایونٹ کے یہاں پر آج بڑا ایک اچھا وہ ایونٹ تھا کہ ایک ایمبیسڈر نے یہ اسٹون خود اٹھانے کی کوشش کی اور چیک کیا کہ ویدر کہ یہ اتنا ہیوی ہے بھی یا نہیں، وہ کنفرمیشن کر رہا تھا۔ تو اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ نہیں بھائی یہ تو بہت ہیوی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 110 کے جی کا ویٹ تک لوگ اٹھا۔ یہ ٹیکسلا کے اندر اسٹون لفٹنگ کا کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، جو کہ انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو ہم آپ کو براہ راست جو ہے اس کی نشریات دکھائیں گے کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی سی جھلکی جو ہے وہ ہم نے اپنے مہمانوں کے لیے رکھی ہے کہ اسٹون لفٹنگ جو ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ اسٹون لفٹنگ کی جاتی ہے۔ روز ہر ٹائم ایک با ایک بندہ آتا ہے اور بھاری سے بھاری پتھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر میں پاکستان میں قوالیوں کا آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، تو قوالی نہ ہو تو فنکشن جو ہے وہ ادھورا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ قوالی کا آغاز کیا گیا حمد تعالیٰ سے، اس کے بعد نعت رسول خدا پڑھی گئی، اور پھر جو ہے وہ مولا علی کے قصیدے، غازی عباس کے قصیدے، اور 15-20 منٹ کا جو ہے یہ جو ہے وہ بیسیکلی ایونٹ تھا، جس میں ہمارے پاس قوالی جو ہے وہ انٹر ہوئی، ایز یو کین سی۔ قوالی کے بعد کھانے کا بہت بہترین جو ہے وہ انتظام تھا۔ کھانے میں مصروف زیادہ تھے تو کھانے کی ویڈیو نہیں بنا سکے۔